نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس بندے نے حج کیا اور اس کے اندر اس سے کوئی بے پردگی نہیں ہوئی اور اس سے کوئی فسق کا کام بھی نہیں ہوا، تو یہ حج سے ایسے لوٹے گا جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے، معصوم کا معنی گناہ سے پاک۔ تو حاجی جب دوران حج نہ وہ کیا کرتا ہے، فحش بات کرتا ہے، نہ گناہ کرتا ہے، نہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو یہ بندہ حج سے ایسے لوٹتا ہے جیسا کہ معصوم بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو حاجی گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے۔ حج کے اندر چونکہ وہاں پہ حرم شریف کے اندر رش زیادہ ہوتا ہے، دھکم پیل بھی ہو سکتا ہے، انسان گر بھی سکتا ہے، کسی کا ٹھڈا بھی لگ سکتا ہے، کسی کا کندھا بھی لگ سکتا ہے، کسی کا سر بھی لگ سکتا ہے، تو اس دوران انسان صبر سے کام لے۔ اور ہمارے حاجی کیا کرتے ہیں، جب حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو لتاڑ کر نیچے رونتے ہوئے حجر اسود تک پہنچ سکیں، تو وہ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ حجر اسود کا بوسہ دینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ایک مسنون اور مستحب عمل ہے، بلکہ مستحب عمل ہے۔ اگر کسی بندے نے حجر اسود کا بوسہ نہیں لیا تو نہ اس کی عمرے پہ فرق آتا ہے نہ حج پہ فرق آتا ہے۔ عموماً جب ہمارے حاجی یا عمرہ کرنے والے چھوٹے حاجی یہ جب عمرے سے یا حج سے لوٹتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے حجر اسود کو بوسہ لیتا ابھی، اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ کوئی آپ سے حج کا رکن تو نہیں رہا، کوئی آپ سے عمرہ کا واجب تو نہیں رہا کہ جس کی وجہ سے آپ کے عمرہ آپ پر دم آ گیا ہو، آپ پر جرمانہ آ گیا ہو، آپ کا عمرہ پورا نہ ہوا ہو۔ اس سے یہ نہیں پوچھتے آپ کا سفر اچھا رہا، آپ کے سارے عمرے کے حج کے ارکان پورے ہو گئے، کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، حجر اسود کا بوسہ لیا تھا۔ یعنی سب سے جو ضروری چیز سمجھتے ہیں وہی چیز ہے۔ حالانکہ جو استلام ہوتا ہے، حاجی جب دور سے ہر چکر پہ وہ جب یوں کرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیتا ہے، گویا یوں سمجھے کہ حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، دور سے بھی وہی مقام حاصل ہو جاتا ہے، وہی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال حج کے اندر جو ہے کچھ احکام ہوتے ہیں جن کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔